علماء ہیں، سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے ہماری دعوت پر، جماعت اسلامی کی دعوت پر تشریف لائے. تو سب سے پہلے بلکہ 10:30 بجے کا ہم نے وقت رکھا تھا. 10:30 سے پہلے جو ہے ہمارے سردار احمد خان اچکزئی صاحب جو 10:30 سے بھی پہلے آئے ہیں، اور سب سے آخر میں میر کبیر محمد شہید صاحب آئے ہیں. ان کے درمیان میں جتنے لوگ آئے ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری دعوت پر تشریف لائے اور تفصیل سے بات کی، اپنے دل کی بات کی، اپنے جذبات کا اظہار کیا، ان مسائل کی نشاندہی کی کہ جو آج بلوچستان کیوں جل رہا ہے. میڈیا کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے بلوچستان کے میڈیا کے ورکرز محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، کیمرہ ہاتھ میں ہے، کیمرہ مین ہے، فوٹو نکالنے والے لوگ ہیں، رپورٹ بنانے والے میڈیا کے ساتھی ہیں. وہ الگ بات ہے اردو چینل والے، اردو چینل کے ہمارے مالکان کے مفادات کیا ہیں. اور لاہور کے دودھ کے دکان میں چوہا گھس گیا یہ آ جاتا ہے، لاہور کے چڑیا گھر کا گدھا مر گیا یہ میڈیا میں آ جاتا ہے، گجرانوالا کے مسجد کے باہر جوتا چوری ہو گیا وہ آ جاتا ہے. لیکن مصور کاکڑ میڈیا میں نہیں آئے گا. جوتا چوری آ جاتا ہے. آپ تو محنت کرتے ہیں، آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن ہمارا گلہ اردو چینل کے مالکان سے ہے کہ وہ ہمیں بلوچستان کو نہیں دکھاتے. دیکھیں مسئلہ ہمارا جو جنگ ہے وہ نہ پانی کا ہے، نہ بجلی کا ہے، نہ گیس کا ہے. یہ بہت پیچھے چلے گئے اور یہ سامراج چاہتا ہے کہ ہم بجلی میں مصروف ہو جائیں، پانی پہ مصروف ہو جائیں اور گیس پہ مصروف ہو جائیں. یہ جنگ بہت بڑی جنگ ہے، وہ ہے عزت کی اور غیرت کی جنگ ہے. ہمیں پنڈی والے پہلے تو اس بات پہ آئے کہ ہمیں بلوچستان والوں کو انسان سمجھتے ہیں. یہ پنڈی والے ہمیں انسان سمجھنے کے لیے تیار ہیں. وہ تو ہمیں پاکستانی، بالکل ہم تو چیخ چیخ کر کہتے ہیں کہ بھائی ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی ہیں. بلوچستان والوں وہ تو ہماری پاکستانیت پہ شک کرتے ہیں. وہ تو بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں سمجھتے، کالونی سمجھتے ہیں. وہ کالونین کی طرح، اسی طرح ایک غلام کے بھی حقوق ہوتے ہیں. بلوچستان کو غلام کے حقوق بھی یہ نہیں دیتے ظالم. ایک غلام کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اس کو بھی کھانا دیتے ہیں. کسی کو غلام بناتے ہیں آقا اس کو کھانا بھی دیتا ہے. یہاں غلام کے حقوق بھی نہیں ہے اس ملک میں ہمارے ساتھ. وہ بندوق کے زور پر پورے بلوچستان کو بدقسمتی سے ایک صوبیدار اللہ دیتا کے ذریعے سے چلاتے ہیں ہمیں. اسی طرح وہ ڈنڈے کے زور پر صوبیدار اللہ دیتا پورے اسمبلی کو چلاتا ہے، پورے کابینہ کو چلاتا ہے، پورے بلوچستان کو چلاتا ہے. وہ ہمیں عزت دینے کے لیے تیار نہیں ہے. ہماری ماں کو بلوچستان جو ہماری سرزمین ہے اس کے چوک پر ہماری ماں محفوظ نہیں ہے، ہماری بہن محفوظ نہیں ہے. ہم اپنے چیک پوسٹ، یہ میں کئی بار کہا ہے کہ ہم چیک پوسٹ دیکھتے ہیں اپنے ہی ملک کے فوجی کا، اس میں اپنا ہی فوجی کھڑا ہوتا ہے اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے چوکی ہم نے بنایا ہے. ہم 1 کلومیٹر پہلے آیت الکرسی پڑھتے ہیں. چیک پوسٹ سے 1 کلومیٹر ہم آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرما. اس میں انڈیا کا فوج نہیں ہوتا، اس میں امریکہ کا فوج نہیں ہوتا، اس میں برطانیہ کا فوج نہیں ہوتا، اس میں پاکستان کا فوج ہوتا ہے. اس میں بھی آیت الکرسی ہم پڑھتے ہیں، اللہ ہمیں عزت محفوظ فرما دے، ہماری جان محفوظ فرما دے. اس طرح پاکستان ایک فوجی اپنے شہریوں کے ساتھ کرتے ہیں جو ہماری عزت اس سے ہم آیت الکرسی پڑھ کر چیک پوسٹ سے گزرتے ہیں. ہم آیت الکرسی پڑھ کر کے ہم اللہ سے پناہ مانگے، اللہ ہماری عزت محفوظ فرما. ملک کیسے چلتے ہیں؟ اس لیے یہ جنگ پہاڑ پہ جانے والے بلوچ چند نوجوانوں کی جنگ نہیں ہے. یہ ان لوگوں نوجوان جو آج ان کو دھکیلا گیا ہے پہاڑ کی طرف، ان کی جنگ نہیں ہے. یہ میری جماعت کی کوشش ہے کہ ہر بلوچستان کے فرد کی جنگ ہونی چاہیے. اگر پنڈی کے لوگ ہمیں غلام سمجھتے ہیں 100%،
تو آزادی کے لیے تیار ہو جائیں. ہم اسلام آباد اور پنڈی کے غلام نہیں رہیں گے. آیا 73 کے آئین میں یہ لکھا ہے کہ بلوچستان والے غلام ہیں؟ 73 کے آئین میں شہری کے لیے غلام کا لفظ ہے؟ ہم پاکستان کا باطرف معزز شہری رہنے کے لیے تیار ہیں. ہم تسلیم کرتے ہیں، ہم پاکستانی ریاست کو مانتے ہیں، ہم قانون آئین کو مانتے ہیں، لیکن ہم پنڈی کے غلام نہیں رہیں گے. ہم اسلام آباد کے غلام، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، تو پہاڑ پہ لڑنے والے نوجوانوں کی جنگ نہیں ہے، بلوچستان کے ہر شہری کا جنگ ہونا چاہیے اس غلامی کے خلاف. اس غلامی کے خلاف بلوچستان کے ہر قبائل کی جنگ ہونی چاہیے، ہر نوجوان کی جنگ ہونی چاہیے کہ ہم غلامی کو نہیں مانیں گا. ہمیں مانے آزاد جنا ہے، ہم آزاد شہری ہیں، ہم کیوں غلام ہوں گے؟ تو ہم کہ پنڈی کے غلام ہوں گے، صوبیدار اللہ دیتا کے غلام ہوں گے وہ اپنے ڈنڈے کے ذریعے. اچھا بارڈر بند کیا ہمارا بلوچستان کا بارڈر، افغانستان کا اور ایران کا. سپہ سالار سے ہماری ملاقات ہوئی، یہاں کے بلوچستان کے سپہ سالار سے. ان سے کہا آپ نے بارڈر بند کیا. کہا آپ کو پتہ نہیں ہے قومی خزانے کو 200 ارب روپے کا نقصان ہوتا ہے. میں نے کہا سپہ سالار صاحب یہ جو جزیرے آپ باہر خریدتے ہیں اس سے قومی خزانے کو نقصان نہیں ہوتا؟ جو جزیرے باہر خریدتے ہو، ایک جرنیل مجھے بتاؤ پاکستان میں صبح 10 بجے ریٹائر ہوتا ہے، 12 بجے وہ باہر ہوتا ہے؟ وہ یا ریت پاکستان میں رہتا بھی نہیں ہے، اور ہمیں بتاتے ہیں محب وطن میں ہو. رہتا کیوں نہیں ہو؟ جب آپ پاکستان کے محب وطن ہو یا رہتا کیوں نہیں ہو؟ بتاؤ. محب وطن میں ہو. ہر بلوچ پشتون محب وطن ہے جو اس کا مرنا جینا پاکستان کے ساتھ ہے. تم پاکستان کے دشمن ہو جو رہتے نہیں ہو. تم یہ بچے تمہارے یہاں نہیں ہے، تمہارا کاروبار تمہارا یہاں نہیں ہے. تم بندوق کے دور پر ملک اور پاکستان پر بلوچستان پر قبضہ کرتے ہو، پھر باہر چلے جاتے ہو. تم نہیں ہو پاکستان کے محافظ. ہمارے آغا صاحب نے جو بات کی خان عبدالصمد بھائی نے، جنرل ٹکا خان کون تھا جن نے وہ بنگالیوں کو مارنے کے بعد پھر کہاں بھیجا تھا اس کو؟ بلوچستان. اس نے وہاں بنگالیوں کو مارنے کے بعد بلوچستان میں تم بلوچستان والوں کو مارو. جنرل ٹکا خان. جنرل ٹکا خان کون تھا؟ جنرل ٹکا خان کی کیا ذمہ داری تھی؟ یہ جو جرنیلوں کو لا کر کے یہاں بلوچستان پر جو قبضہ کرتے ہیں، اس لیے میں نے آج میں سیاسی جماعتوں کو بھی، قبائل کے لوگوں کو بھی، پھر علماء مشائخ کو ہم جمع کریں گے، پھر طلباء کو جمع کریں گے، پھر انشاءاللہ خواتین کو جمع کریں گے، ممبر و محراب کو استعمال کریں گے، تعلیمی اداروں کو کریں گے کہ یہ عزت اور غیرت کی جنگ ہے. یہ صرف پہاڑ پہ جو نوجوان کو بھیجا گیا ہے، ہم مسلح نہیں کریں گے. مسلح ہم پرامن جمہوری جدوجہد کریں گے. ہم اس غلامی کے، اگر اسلام آباد والے، اگر پنڈی والے، تو ہم اس پہ بات کریں گے. اب گیس، بجلی، پانی، بجلی، روڈ، پائپ لائن، فلانی کہ پائپ کے لیے ہم لڑے، پی ایس ڈی پی کے لیے لڑے، پی ایس ڈی پی کے روڈ کے 1 کلومیٹر روڈ کے لیے لڑے، ایک فٹ پائپ کے لیے لڑے. اسمبلی میں چیخو پکار کرے کہ مجھے فنڈ دے دو، مجھے روڈ دے دو، مجھے پائپ دے دو. لعنت ہو ایسے پائپ پر جو میری ماں کو بلوچستان کے سرزمین پر گالی پڑتی ہو. لعنت ہو سرفراز بگٹی کے اس روڈ پر جو میرے بلوچستان کی ماں کو گالی پڑتی ہو. لعنت ہو اس کے اس سڑک پر، اس پائپ لائن پر جو میرے بلوچستان کے ماں بہن محفوظ نہیں ہے. آج بلوچستان میں جو پی ایس ڈی پی کے لیے ہم لڑے، مرے پی ایس ڈی پی کے لیے. تو میں اس لیے قبائل کو کہتا ہوں کہ یہ جنگ سب کی ہے، ہماری ہے. جب بارڈر ہمارا بند ہے کہ پی ایس ڈی پی میں 200 ارب کا نقصان ہو رہا ہے، اس لیے انڈیا تو آپ کا دشمن ہے. آپ نے تو ہمیں پڑھایا ہے، ہمارے بچوں کو پڑھاتے ہو کہ انڈیا ہمارا دشمن ہے. انڈیا میں تو دوستی ٹرین ہے، دوستی ٹرین سروس انڈیا کے ساتھ، کہتے ہمارا دشمن ہے. کرتارپور بارڈر ہے انڈیا کے ساتھ، وہاں شناختی کارڈ کے ساتھ جاؤ، پاسپورٹ کی شرط نہیں ہے. تم کہتے ہمارا دشمن ہے. جیلم کے دریا میں لوگ آتے جاتے ہیں انڈیا اور پاکستان، کوئی فوجی نہیں کھڑا ہو تو پوچھے کہ انڈیا سے کون آ رہا ہے، تو اس کو ہم دشمن کہتے ہو. اور افغانستان، ایران جس کو اسلامی بہادر ملک کہتے ہو، ہمیں ذلیل کرتے ہو، خوار کرتے ہو، ہماری توہین کرتے ہو، گالی دیتے ہو.
इंडिया के साथ तुम्हारा रवैया कुछ है, अफगानिस्तान और ईरान के साथ तुम्हारा रवैया कुछ है? क्या हम इंसान नहीं है? हम पाकिस्तानी नहीं है? मुसलमान नहीं है? सिर्फ झेलम वाले हैं, जो करतारपुर वाले हैं, उनमें तो सुनो पासपोर्ट की शर्त नहीं है। आप चमन बॉर्डर को आपने इतना साल बंद किया है, इतने 1 साल हो गए कि पासपोर्ट होना चाहिए। करतारपुर में क्यों पासपोर्ट की शर्त नहीं है? क्यों शर्त नहीं है वहां? इसलिए पंजाब वाले हैं, हम कीड़े मकोड़े हैं, हमारे कोई हुकूक नहीं है, हमें कोई इंसानी हुकूक नहीं है। तो ये इस जुल्म के खिलाफ जब हम खामोश होंगे, ये किसी बहन की बात नहीं है, किसी नौजवान की नहीं है। हमारे नौजवान मर रहे हैं, हम तो कहते हैं अब दफनाना छोड़, जो नौजवान हमारा मरे हम दफनाना छोड़ दें, उलमा फतवा दें कि दफनाओ नहीं, इनको जिना गेट के सामने इस मैयत को रखो। सूबा असेंबली के सामने नहीं, हाई कोर्ट की क्या हैसियत है, हाई कोर्ट के सामने बैठे। अब जिना गेट के सामने बैठना होगा, जिना गेट का छावनी का घेराव करना होगा, जिना गेट के सामने धरना होगा, इन जालिमों का जीना आराम करना होगा जो बाहर से आकर के हमारी इज्जत, हमारी गैरत, हमारा माल, हमारी दौलत, हमारी सरजमीन, हमारी कोई चीज हमारी महफूज नहीं है। जिना गेट के सामने हम धरना दें तो रोजगार हमारा बंद, इज्जत हमारी महफूज नहीं, करप्शन है। इसे सूबा असेंबली जब हम बात करते हैं, दूसरे दिन हम अपनी तकरीर लेते हैं प्रिंट कि भाई कल मैंने जो बात की है रिकॉर्ड, अमल तो करते नहीं है, रिकॉर्ड में आया कि नहीं आया, उसमें नहीं है। मैंने असेंबली से इस